آج کے اس فکری نشست اور علمی جائزے میں خوش آمدید۔ اس نشست کا بنیادی مقصد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم علمی شاہکار یعنی بیان القرآن کی روشنی میں 14ویں پارے کے مرکزی مضامین کی گہرائی تک پہنچنا ہے۔ جی، اور خاص طور پر اس پارے میں موجود سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کے جو انتہائی اہم اور انقلابی مضامین ہیں، ہم ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بالکل، لیکن اس علمی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل ایک انتہائی اہم وضاحت پیش کرنا لازمی ہے۔ یہ مواد دراصل محترم ڈاکٹر صاحب کے دورہ ترجمہ قرآن کا ایک جامع خلاصہ ہے۔ اور کیونکہ یہ فکری نشست یا یوں کہہ لیں کہ یہ آوازیں مصنوعی ذہانت یعنی AI ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کی گئی ہیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے۔ جی، اس لیے علم کے متلاشیوں اور طالب علموں کو چاہیے کہ دوران سماعت تلفظ یا ادائیگی کی کسی بھی ممکنہ یا معمولی خامی کو درگزر کریں۔ سورت کے شروع میں ہی منکرین حق کو ایک نہایت سخت وارننگ دی گئی ہے، اور ان کی اس حسرت کا بیان ہے جو کل قیامت کے دن یا موت کے وقت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ وہ حسرت کہ کاش وہ فرمانبردار ہوتے، کاش انہوں نے حق کو مان لیا ہوتا۔ اور پھر اسی سورت کی آیت نمبر 9 میں ایک انتہائی پرجلال اعلان ہے۔ فرمایا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس آیت کی روشنی میں یہ عظیم حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے تحفظ کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا اور منفرد الہی فیصلہ ہے۔ اگر تاریخ کے طالب علم پچھلی الہامی کتابوں کے حوالے سے اس کا تقابل کریں تو حفاظت کے اس فرق کو سمجھنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن میں بھی بالکل یہی نقطہ آ رہا تھا۔ سابقہ کتابیں جیسے تورات اور انجیل، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت کے انسانوں کے حوالے کی گئی تھی۔ جی، یعنی ان کے علماء، مشائخ اور احبار کے حوالے تھی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسانی کمزوریوں، مفادات اور وقت کے طویل فاصلوں کے سبب وہ کتب تغیر و تبدل کا شکار ہو گئیں۔ ان میں تحریف آ گئی۔ بالکل، تحریف آ گئی، لیکن چونکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ابدی اور حتمی ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے ہر قسم کی تحریف سے، ہر قسم کی ملاوٹ سے محفوظ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترمہ، یہاں ایک اور انتہائی گہرا علمی نقطہ پوشیدہ ہے۔ اس آیت میں قرآن کو محض کتاب نہیں بلکہ الذکر کہہ کر پکارا گیا ہے۔ جی، جس کا مطلب ہے یاد دہانی یا ریمائنڈر۔ بالکل، اور یاد دہانی ہمیشہ اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو اور انسان وقت گزرنے کے ساتھ اسے بھول چکا ہو۔ یہ ایک بہت ہی کلیدی بات ہے۔ یہ محض کوئی نئی اطلاع یا انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ ایک بھولی ہوئی حقیقت کی طرف واپس لانا ہے۔ منابع میں محترم ڈاکٹر صاحب نے اس یاد دہانی کے حوالے سے جو تصور پیش کیا ہے وہ تو انسان کی عقل کے لیے فکر کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اس تصور کے مطابق سچائی اور رب کی پہچان انسان کی اپنی روح کے اندر پہلے سے ایک خفتہ یعنی ایک سوئی ہوئی حالت میں موجود ہے۔ عالم ارواح میں انسان نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس کی فطرت کی گہرائیوں میں نقش ہے۔ جی ہاں، الست بربکم کا وہ عظیم وعدہ۔ بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن باہر سے کوئی اجنبی نظریہ یا کوئی زبردستی کا فلسفہ انسانی ذہن پر مسلط نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بس اس سوئی ہوئی روح کو جگانے کا کام کرتا ہے۔ اس سارے عمل کو ایک نہایت شاندار اور عام فہم مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ طالب علموں کے لیے یہ مثال بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ ضرور، وہ مثال کیا ہے؟ فرض کریں کہ کسی انسان کے ذہن سے کوئی بہت ہی پرانی بات یا کسی بچھڑے ہوئے بچپن کے دوست کی یاد مکمل طور پر محو ہو چکی ہو۔ انسان اس دوست کا چہرہ تک بھول چکا ہو۔ جی، لیکن اچانک ایک دن اس دوست کی دی ہوئی کوئی پرانی مادی نشانی جیسے کوئی قلم یا کوئی رومال اس کے سامنے آ جائے تو اس نشانی کو دیکھتے ہی دماغ کے کسی تاریک گوشے میں سوئی ہوئی پوری یادداشت ایک لمحے میں تازہ ہو جاتی ہے۔ واہ، ایک دم سے سارا ماضی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کی آیات انسان کے لیے وہ الہی نشانیاں ہیں جنہیں سن کر اور سمجھ کر انسانی روح چونک اٹھتی ہے، اور اسے عالم ارواح میں اپنے رب سے کیا گیا وہ قدیم وعدہ یاد آ جاتا ہے
اسی لیے اسے ذکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ باہر سے مسلط نہیں ہوتی بلکہ اندر کی سچائی کو بیدار کرتی ہے۔ 100% درست۔ اور جب ہم سورۃ الحجرہ میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو انسان کی اسی روح اور اس کی تخلیق کا وہ تفصیلی اور حیرت انگیز مرحلہ نظر آتا ہے جس نے پوری کائنات کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ بے شک، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے مراحل کا نہایت باریک بینی سے ذکر کیا ہے۔ پہلے سڑے ہوئے گارے یعنی مٹی سے شروعات، جی، ہما مسنون۔ بالکل، پھر اس ظاہری ڈھانچے کی درستگی یعنی اس مادی وجود کی ایک طویل اور پیچیدہ فزیکل فائن ٹیوننگ جسے قرآن تصفیہ کہتا ہے، اور پھر سب سے عظیم مرحلہ آتا ہے، یعنی اس تیار شدہ مادی ڈھانچے میں اللہ کا اپنی روح پھونکنا، اور اسی روح کے پھونکے جانے کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ یہ محض خاکی پتلے کو سجدہ کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ دراصل اس خاکی وجود میں موجود الہی چنگاری کی تکریم تھی۔ اس پورے واقعے کو اگر ہم ایک وسیع تر نفسیاتی اور تاریخی تناظر میں دیکھیں تو یہ انسانی زوال اور فکری گمراہی کی سب سے پہلی کہانی نظر آتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اللہ کے حکم پر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، اور اس انکار کی بنیاد کوئی فکری اختلاف یا دلیل نہیں تھی بلکہ خالص تکبر تھا۔ ابلیس کا یہ دعویٰ کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے، دراصل کائنات میں نسلی اور مادی برتری یعنی مٹیریل سپیریورٹی کا پہلا اظہار تھا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ابلیس نے صرف مادی عنصر کو بنیاد بنا کر خود کو برتر سمجھا اور اس الہی روح کی عظمت کو یکسر نظر انداز کر دیا جو انسان میں پھونکی گئی تھی۔ بجا فرمایا۔ اور اگر غور کیا جائے تو آج کے جدید دور میں بھی جتنے نسلی، طبقاتی یا قومی تکبر کے نظریات پائے جاتے ہیں ان سب کی جڑ ابلیس کے اسی استدلال میں ملتی ہے۔ مادی بنیادوں پر کسی کو حقیر سمجھنا، یہی وہ تکبر ہے جو ابلیس کے دائمی زوال کا سبب بنا۔ اور ابلیس کے اس تکبر کے بعد اس کا جو چیلنج سامنے آیا وہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی۔ جی، لیکن جواب میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ نوع انسانی کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ شیطان کا زور اور اختیار صرف ان لوگوں پر چلے گا جو خود اپنے ارادے سے گمراہی کا راستہ چنیں گے۔ جو اللہ کے مخلصین بندے ہیں یعنی جنہیں خالص کر لیا گیا ہے اور جو پرہیزگاری کی راہ پر چلتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں۔ اور یہیں سے میرے خیال میں صراط مستقیم کی اصل اہمیت واضح ہوتی ہے۔ بالکل، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ محض چند عبادات کا نام نہیں ہے، یہ وہ عملی طرز زندگی ہے جو انسان کو ابلیس جیسی مہلک بیماریوں یعنی تکبر، حسد اور مادی برتری کے زیاؤں سے بچا کر خالص بندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو انسان اس راستے پر قدم رکھ لیتا ہے وہ شیطانی وسوسوں اور نفسیاتی گروہوں کی پہنچ سے بہت دور ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل مادی حرص کے بجائے رب کی محبت اور خشیت سے بھر چکا ہوتا ہے۔ مخلصین کی یہی وہ ڈھال ہے جسے شیطان کا کوئی ہتھیار کبھی نہیں توڑ سکتا۔ اڑ کر تکبر کا راستہ اپنایا تو ان کا انجام انتہائی عبرت ناک ہوا۔ اور 14ویں پارے میں حقائق کو اسی تاریخی تناظر سے جوڑتے ہوئے سابقہ اقوام کے قصے بے حد تفصیل اور میں کہوں گی نہایت دردناک انداز میں بیان کیے گئے۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا ذکر ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الحجر کا تذکرہ سورۃ الحجر میں بہت نمایاں ہے۔ بالخصوص قوم لوط کے واقعے پر اگر غور کیا جائے تو علم حاصل کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان قدیم قصوں کا آج کی اس بظاہر بہت ترقی یافتہ انسانیت کے لیے کیا عملی سبق ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا مادی اور معاشی ترقی کبھی اخلاقی گراوٹ کا بدل ہو سکتی ہے؟ قوم لوط کا واقعہ اس کا واضح اور بھیانک جواب دیتا ہے۔ اس قوم کی جو اخلاقی گراوٹ تھی، ان کا فطرت سے سری بغاوت کرنا اور پھر ان کے ہولناک انجام کی جو منظر کشی قرآن نے کی ہے، وہ تو انسانی روح کو کانپا دینے والی ہے۔ فرشتوں کا مہمان بن کر آنا، صبح کے وقت ایک خوفناک چنگھاڑ کا پیدا ہونا اور پھر پوری کی پوری بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر الٹ دینا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ قرآن ان حقائق کو محض کہانیاں یا کوئی دیومالائی قصے بنا کر پیش نہیں کرتا۔
یہ تاریخ کے سینے پر ثبت وہ اٹل سچائیاں ہیں جو مادی طاقت کے ہر زوم کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے اس میں سب سے زیادہ حیرت انگیز نقطہ یہ ہے کہ اہل مکہ اور قریش کے تجارتی قافلے جب حجاز سے شام کی طرف اپنے روزمرہ کے تجارتی سفر پر نکلتے تھے تو وہ دن رات ان تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے۔ جی، صدوم اور امورا کے کھنڈرات ان کے راستے میں آتے تھے۔ بالکل، یہ نشانیاں ان کی آنکھوں کے بالکل سامنے موجود تھیں۔ قرآن اسی لیے ان کھنڈرات کا حوالہ دے کر انسانی شعور کو جھنجھوڑتا ہے کہ بظاہر آنکھیں رکھنے والے ان عبرت کے نشانات کو دیکھ کر بھی آخر اندھے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ میرے محترم ساتھی، یہ کھنڈرات اس بات کی قطعی اور حتمی دلیل ہیں کہ دنیاوی طاقت، معاشی خوشحالی اور مادی تکبر انسان کو کبھی بھی الہی گرفت سے نہیں بچا سکتے۔ درست۔ جب کوئی قوم اخلاقی حدود کو پار کر لیتی ہے اور کائنات کی فطرت کے خلاف اعلان جنگ کر دیتی ہے تو اس کے اونچے محلات اور چوڑے تجارتی راستے اسے تباہی سے نہیں بچا سکتے۔ قرآن ان مقامات کو ایک بیدار کرنے والی تنبیہ کے طور پر، ایک الرٹ کے طور پر پیش کرتا ہے کہ الہی قوانین یعنی سنت الہی کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جو قوم آج تکبر کرے گی وہ اسی انجام سے دوچار ہوگی جس سے پچھلی اقوام گزر چکی ہیں۔ یہ ایک اٹل قانون ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الحجر کی ان لرزہ خیز تنبیہات اور عبرتناک تاریخ کے بعد جب 14ویں پارے میں ہی سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے تو کلام الہی کا انداز ایک دم بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جی، تنبیہ کے بعد اب بات اللہ کی بے پناہ نعمتوں کی شروع ہوتی ہے، اور اسی لیے علماء کرام سورۃ النحل کو سورۃ النعم یعنی نعمتوں والی سورت بھی کہتے ہیں۔ اس میں کائنات کے اندر بکھری اللہ کی نشانیوں کے ذریعے توحید کے جو ٹھوس اور منطقی علمی دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ واقعی عقل انسانی کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ سورۃ النحل کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کس طرح کائنات کے بظاہر عام سے مظاہر کو توحید کی سب سے بڑی دلیل بنا دیتا ہے۔ جیسے آسمان سے برسنے والے بارش کے نظام کا ذکر، زمین سے اگنے والی رنگ برنگی نباتات، چوپایوں سے ملنے والے خالص دودھ اور سواری کے فوائد، اور پھر سمندر کی تسخیر جس سے کشتیاں چلتی ہیں اور انسان خوراک حاصل کرتا ہے، اور رات کے وقت ستاروں کے نظام کے ذریعے اندھیروں میں راستے تلاش کرنے جیسی نعمتوں کا تفصیلی ذکر۔ یہ سب محض کسی قدرتی منظرنامے کی پینٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مضبوط استدلال ہے کہ اتنی پیچیدہ، مربوط اور بامقصد کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ بالکل، اس پورے نظام محکم کو، اس کائناتی مشینری کو چلانے کے لیے ایک ہی زبردست اور علیم و خبیر ہستی موجود ہے۔ بارش جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی وحی انسان کے مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ کیا خوبصورت ربط ہے! اور اسی کائناتی نظام محکم کے اندر موجود غور و خوض کے لائق سب سے حیرت انگیز مثال جو پیش کی گئی ہے وہ شہد کی مکھی کی ہے۔ جی، قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی اس کے اندر ایک ایسا الہامی شعور، ایک ایسی جبلت یا انسٹنکٹ رکھ دی کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں اپنے گھر بنائے اور مختلف پھلوں کا رس چوس کر ایک ایسا بہترین مشروب تیار کرے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کی مکھی کی یہ مثال دراصل اللہ کی ربوبیت کا ایک شاندار شاہکار ہے۔ ذرا سوچئے، ایک انتہائی چھوٹی سی مخلوق جس کے پاس کوئی بظاہر شعوری عقل نہیں ہے، وہ ایک ایسی مفصل اور کامل جیومیٹری کے تحت اپنا چھتا بناتی ہے اور سینکڑوں میل دور جا کر پھلوں کا رس لاتی ہے کہ آج کے سائنسدان بھی حیران ہیں۔ واقعی، اور قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ یہ اس کی اپنی کوئی کارستانی یا ارتقائی کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک الہی پروگرامنگ شامل ہے جسے قرآن نے وحی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اس کے پیٹ سے نکلنے والا شہد جو کہ مادی جسم کے لیے شفا ہے، یہ دراصل ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ وہ استعارہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح کہ جس طرح اللہ کی سکھائی ہوئی جبلت پر چلنے والی ایک حقیر سی مکھی انسانوں کے لیے شفا پیدا کرتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی نازل کردہ وحی یعنی قرآن پر چلنے والا انسان پورے معاشرے کے لیے ایک روحانی شفا اور رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ! جب انسان ان نعمتوں، ان الہی نشانیوں اور رب کی ربوبیت کو دل سے پہچان لیتا ہے تو پھر اس پر لامحالہ کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔
جی، کیونکہ قرآنی دعوت صرف انفرادی اصلاح یا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ذاتی عبادات کرنے تک محدود نہیں رہتی۔ 14ویں پارے کے آخر میں ایک ایسی جامع آیت آتی ہے جسے محترم ڈاکٹر صاحب ایک عادلانہ معاشرے کا سماجی معاہدہ یا سوشل کانٹریکٹ قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ وہ عظیم آیت ہے جو کسی بھی فلاحی اور پرامن معاشرے کے سماجی اور معاشی منشور کی سب سے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ آیت حقیقت میں ایک مکمل ریاستی اور سماجی ضابطہ حیات پیش کرتی ہے۔ اس میں 3 بنیادی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا حکم عدل کا ہے، یعنی ہر انسان کو اس کا جائز حق دینا اور معاشرے میں قانون کی یکسانیت قائم کرنا، امیر اور غریب کے لیے ایک ہی ترازو ہونا۔ اور دوسرا احسان، جو کہ عدل سے بھی ایک درجہ اوپر کی ایک بہت ہی لطیف چیز ہے۔ احسان کا مطلب ہے اپنے حق سے کم وصول کرنا اور دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دے دینا۔ بالکل، اور یہی وہ جذبہ ہے جو معاشرے میں کٹر پن اور سختی کی بجائے محبت، ایثار اور رواداری پیدا کرتا ہے۔ عدل اگر معاشرے کا ڈھانچہ ہے تو احسان اس کی روح ہے۔ بجا فرمایا۔ اور تیسرا حکم ہے صلہ رحمی، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے معاشی اور سماجی حقوق کی خوش دلی سے ادائیگی۔ اور پھر اسی آیت میں اس کے مقابلے میں 3 چیزوں سے سختی سے روکا بھی گیا ہے: فحشا یعنی بے حیائی، منکر یعنی برے اور ناپسندیدہ کام، اور بغی جس کا مطلب ہے سرکشی، ظلم اور دوسروں کے حقوق غصب کرنا۔ اگر معاشیات، اخلاقیات اور سماجیات کے ماہرین غیر جانبداری سے غور کریں تو ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے اس آیت سے زیادہ جامع منشور کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب اسی عظیم الشان سماجی منشور کو دوسروں تک پہنچانے یعنی دعوت و تبلیغ کا مرحلہ آتا ہے تو قرآن نے اس کے لیے جو اسلوب سکھایا ہے وہ حد درجہ نفیس اور نفسیاتی ہے۔ سورۃ النحل میں بڑی صراحت سے فرمایا گیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے حکمت اور بہترین نصیحت کا طریقہ اپنانے کا حکم کیا گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دعوت کے راستے میں زبردستی، سختی، تانا زنی یا کسی کی تحقیر کرنے کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت کا یہ قرآنی اسلوب اس بات کا متقاضی ہے کہ بات پہنچانے والا داعی حالات کی نزاکت، مخاطب کی نفسیات اور وقت کے تقاضوں کو گہرائی سے سمجھے۔ حکمت کا مطلب صرف دھیمی آواز میں بات کرنا یا نرمی نہیں ہے، بلکہ حکمت یہ ہے کہ درست وقت پر درست دلیل کا استعمال کیا جائے۔ پہلے ٹھوس دلیل کے ساتھ دلائل پیش کیے جائیں اور پھر موعظہ حسنہ کے ذریعے مخاطب کے دل پر نرمی سے دستک دی جائے، یعنی کسی کی انا کو مجروح کیے بغیر اسے سچائی کی طرف مائل کرنا، اور دراصل یہی ایک سچے داعی کی پہچان ہے۔ بالکل، یہ طریقہ اس بات کی مکمل نفی کرتا ہے کہ دین کو کبھی بھی جبر، طاقت یا سختی کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتارا جا سکتا ہے۔ دین تو دلوں کی دنیا کو فتح کرنے کا نام ہے۔ اور اس دعوتی، فکری اور انقلابی سفر میں سب سے بڑی اور مثالی شخصیت کے طور پر قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ جی، سورۃ النحل کے آخر میں انہیں تنہا ایک امت قرار دیا گیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ایک فرد واحد جس نے اپنے دور کی سب سے بڑی مادی طاقتوں، شرک پر مبنی ایک پورے معاشرے اور نمرود کے جابرانہ خدائی کے سامنے بغیر کسی خوف کے کلمہ حق بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے مثال استقامت، جرت اور خالص بندگی کی بدولت انہیں اکیلے ہی پوری ایک امت کا اعلیٰ ترین درجہ دے دیا۔ تاریخ انسانی کا عمیق مطالعہ کریں تو کسی ایک فرد کا امت کہلانا یہ تاریخ کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ علم کے طالب علموں اور حق کے متلاشیوں کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی سبق بھی ہے۔ سبق یہ ہے کہ سچائی کے راستے پر کھڑا ہونے والا انسان کبھی بھی تعداد، میجورٹی یا ہجوم کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ کوئی مادی لشکر تھا، نہ کوئی سیاسی حمایت تھی، اور نہ ہی کوئی بہت بڑا جتھا تھا، لیکن ان کے پاس ایک کامل یقین اور اللہ کی ربوبیت کا پختہ شعور تھا۔
جب انسان ہر طرف سے کٹ کر سارے دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ذات میں خود ایک لشکر، ایک ادارہ اور ایک مکمل امت بن جاتا ہے۔ حق کی اصل طاقت ہجوم کے شور میں نہیں بلکہ دل کے یقین کی پختگی میں ہوتی ہے۔ بالکل درست۔ تو میرے محترم ساتھی، اس ساری فکری اور تفصیلی گفتگو کا اصل مطلب یا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہی ہے کہ آج ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی روشنی میں یہ جائزہ لیا کہ قرآن محض پرانے وقتوں کی کوئی تعریف کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کچھ جامد مذہبی احکامات کا پلندہ ہے۔ یہ تو انسان کو اس کے اپنے باطن، اس کی اس سوئی ہوئی روح سے جوڑنے والی زندہ کڑی ہے جسے الذکر کہا گیا۔ یہ قرآن انسان کو اس مادی تکبر کی پستیوں سے بچاتا ہے جنہوں نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا تھا۔ یہ تاریخ کے ان کھنڈرات کے آئینے میں انسان کو اس کا مستقبل دکھاتا ہے کہ کائنات کی فطرت سے سرکشی کا انجام موت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سورۃ النحل کی روشنی میں یہ کائنات کی ان گنت نعمتوں کو پہچان کر عدل و احسان پر مبنی ایک پرامن معاشرے کے قیام اور حق کو باطل کی کشمکش میں تنے تنہا کھڑے ہونے کا حوصلہ دینے والا ایک مکمل انقلابی ہدایت نامہ ہے۔ اور اس گہرے مطالعے اور علمی تجزیے کے بالکل اختتام پر سوچنے اور غور کرنے والے اذہان کے لیے میں چاہوں گی کہ ایک ایسا سوال چھوڑا جائے جو بظاہر تلخ ہے مگر آج کی اس تیز رفتار دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ آج اس فکری نشست میں اس بات پر تفصیلی بحث ہوئی کہ قرآن انسانی روح کے لیے ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر کا کام کرتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کیا جائے، جب کوئی پورا کا پورا معاشرہ مطلق مادیت پرستی، مصنوعی چکا چوند اور ظاہری طاقت کے نشے میں مبتلا ہو کر اپنے باطن کی اس یادداشت کو جان بوجھ کر مٹا دے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک منظرنامہ ہے۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ کیا جدید دور کی کوئی بھی تکنیکی ترقی، کوئی بھی سائنسی ایجاد یا محض مادی خوشحالی انسان کے اندر پیدا ہونے والے اس ہولناک روحانی خلا کو کبھی پر کر سکتی ہے؟ کیا جدید ٹیکنالوجی کی ان چمکتی ہوئی اسکرینوں کی روشنی کبھی اس اندرونی نور کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج کی جدید اور شدید مادی انسانیت کو اپنے ہی باطن میں تلاش کرنا ہوگا۔ یہ ایک انتہائی گہرا اور انسان کی روح کو بیدار کر دینے والا سوال ہے۔ واقعی علم کی جستجو صرف الفاظ کو طوطے کی طرح پڑھ لینے اور انٹرنیٹ سے معلومات اکٹھے کر لینے تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ اپنے اندر جھانکنے اور اس ابدی سچائی کو تلاش کرنے کا نام ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس گہرے مطالعے اور باوقار علمی جائزے نے علم کے متلاشیوں کے ذہنوں میں فکر کے نئے دریچے کھولے ہوں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شعور اور علم کی اس جستجو کو ہمیشہ پوری لگن کے ساتھ جاری رکھا جائے اور انسان اپنے باطن کی اس الہی یاد دہانی کو مادی دنیا کے اس شور و غل میں کبھی مٹنے نہ دے۔ آج کی اس فکری نشست کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔